بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 321واں دن 21 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ قبول اسلام سے پہلے وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے والد نے مجھ کو تورات سے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت کر دی تھی کہ اس پر عمل کرنا، اور اپنی تمام مذہبی کتابوں پر مہر لگا کر مجھ سے قسم لی تھی کہ مہر کو کبھی نہ توڑنا۔ لہذا میں اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عمل کرتا رہا، مگر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے والد نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے، مجھے ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مہر توڑ کر کتابیں پڑھی تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اوصاف نظر آئے۔ اس وقت مجھ پر اصل حقیقت واضح ہوئی اور میں مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پانی کا انتظام کرنا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو پانی کے ذریعے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور ضرورت سے زائد پانی کو ندی اور نالوں کے ذریعے بڑی بڑی جھیلوں میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی برف کی شکل میں اونچے اونچے پہاڑوں پر پانی کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر پانی کا یہ غیبی نظام ختم ہو جائے تو روئے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے۔ مختلف طریقوں سے پانی کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں باوضو طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہی کی طرح ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مغرب کی نماز میں مسنون قرات۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والمرسلات غرفہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازہ سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغ، انگور، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صدقہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو، اس کی فرما برداری اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہیں آ پکڑے
اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔